میں نے اس کی پہلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ اس شخص کے لیے جنت کے دروازے کو اس کی آنکھوں کے سامنے بند کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اس شخص کا نام سجین میں لکھ دیا جائے۔ اب سجین آخر کیا ہے؟ تو سجین جہنم کا رجسٹر یا کتاب ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں جہنمی لوگوں کے نام لکھے جاتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کی روح کو اس کے جسم میں پھینک دیا جائے گا، مطلب جیسے ایک ایمان والے شخص کے روح کو اس کے جسم میں پیار سے واپس ڈالا جاتا ہے، ایک کافر، ایک گنہگار کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اس کی روح کو جہنم میں اس کا مقام دکھانے کے بعد واپس قبر میں اس کے جسم میں پھینک دیا جائے گا۔ اور پھر اس شخص کے قبر میں منکر اور نکیر آئیں گے اور اس سے باری باری سوال پوچھیں گے، اور وہ شخص ہر سوال کا یہی جواب دے گا، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا۔ اور پھر آواز آئے گی، اس نے جھوٹ کہا، یہ جانتا تھا لیکن جاننے کے بعد بھی یہ ایمان لے کر نہیں آیا۔ اور ایسا ہی ایک گنہگار کے بارے میں بھی ہوگا جس نے دنیا میں تو اسلام قبول کر لیا لیکن اسلام کے مطابق زندگی نہیں گزاری، تو قبر میں وہ گنہگار مسلمان جواب نہیں دے پائے گا۔ اور پھر فرشتوں کو حکم دیا جائے گا کہ اس کو جہنم کا کفن پہنا دیا جائے اور اس کے لیے جہنم کی آگ کو لایا جائے اور اسے جہنم میں اس کا مقام دکھایا جائے، اور پھر اس شخص کے قبر کے اندر جہنم کی ایک کھڑکی یا دروازے کو کھول دیا جائے گا اور اس شخص کو جہنم میں اس کا مقام، اس کی جگہ، اس کا عذاب دکھایا جائے گا، اور پھر آہستہ آہستہ اس کھڑکی سے یا اس دروازے سے جہنم کی آگ داخل ہوتی جائے گی، اور اس کے بعد اس کافر کی قبر اس کے لیے تنگ ہونا شروع ہو جائے گی، اور اتنی تنگ ہو جائے گی کہ اس کی دونوں پسلیاں آپس میں گھس جائے گی، اور پھر اس شخص کی قبر میں ایک خوفناک گندی شکل والا بدبودار شخص داخل ہوگا، اور قبر والا شخص اس سے پوچھے گا کہ آخر تم کون ہو؟ تو وہ جواب دے گا، میں تمہارے برے اعمال ہوں، اور اس کے بعد اس شخص کے قبر میں اس کے اعمال کے حساب سے اسے عذاب دیا جائے گا، اور قیامت آنے تک اسے عذاب ملتا رہے گا، اور وہ شخص قبر کے عذاب میں اللہ سے دعائیں کرے گا کہ اے اللہ، قیامت کبھی نہ آئے، کیونکہ وہ جانتا ہوگا کہ قبر میں جو عذاب اسے مل رہا ہے قیامت میں ملنے والے عذاب کی صرف ذرا سی جھلکی ہے۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو اور تمام مومن مسلمانوں کو ایمان والی زندگی اور ایمان والی موت نصیب فرمائے۔ اپنا اور اپنے ایمان کا بہت سارا خیال رکھیں۔ فی امان اللہ۔